رؤوف رحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وأيضا قال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إني تارك فيكم الثقلين ما إن أخذتم بهما لن تضلوا كتاب الله فيه الهدى والنور أهل بيت أذكركم أهل بيت أذكركم أهل بيت أذكركم أهل بيت الحديث رواه مسلم والترمذي وغيرهما صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب سے پہلے آئیے اس متبرک پرنور عرس مقدس کی محفل میں ہم اور آپ تمام حضرت مل کر کچھ سماعت کرنے سے پہلے ہم یہ اطلاع دینا ضروری سمجھتے ہیں کہ آج سب سے پہلے اللہ رب العالمین عز و جل کے حمد و ثنا کے بعد ہمارے حضور پاک روح فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ہم لوگوں نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت اور ان سے مروی کچھ حدیثیں ہم لوگوں نے سماعت فرمائی، لہذا قرآن اور احادیث مبارکہ کی تشریحات سے پہلے ہم اپنے اس سر نیاز کو ساتھ ساتھ اپنے عقیدت و محبت کے روح و دل کو اپنے مرشد عظیم رہنما برحق رہنما شریعت و طریقت مجدد ملت مجاہد دورہ حضور پورنور گدی نشین شہنشاہ مدنپور منگل کٹ شریف، اس کے ساتھ ساتھ آج جو حضرات عظیم البرکت کے عرس مقدس ہے ان کے جو متولی و گدی نشین یہاں کے خانقاہ شریف، مسجد پاک اور روضہ اقدس شریف کے جو متولی اور گدی نشین جانشین غوث ہیں، ہمارے حضور پورنور سیدنا مولانا سید شاہ روشن علی القادری البغدادی علیہ صلاۃ النبی علیہ اجمعین کے جو نور نظر لخت جگر ہیں، فی الحال 4 نمبر دربار شریف کے گدی نشین حضور پورنور عالم مکان وما یکون مولانا مرشدنا و ملجانا غوثنا و غیاسنا نور ابن نور مولا ابن مولا
حضور سیدنا و مولانا و ملجانا سیدنا سید شاہ رشید علی القادری البغدادی الحسنی والحسینی مد ظلہ العلی طول اللہ عمرہ ونفعنا بہ فی الدارین، ان کے ساتھ ساتھ حضور پرنور سیدنا و مولانا و ملجانا حضور سیدنا و مولانا رشید روشن علی القادری علی جدہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم پاک کے لخت جگر، نور نظر، نور روشن علی القادری، ولی ابن ولی، مولا ابن مولا، حضور پرنور سیدنا و مولانا و ملجانا و مرشدنا سیدنا سید شاہ رشید علی القادری البغدادی الحسنی والحسینی، حضور پرنور سیدنا و مولانا و ملجانا غوثنا و غیاسنا، نور سیدنا روشن علی القادری علیہ السلام پاک، حضور علی ابن علی نور ابن نور، حضور پرنور سیدنا سید شاہ یعصوب علی القادری البغدادی الحسنی والحسینی مد ظلہ العلی، یعنی ہمارے بڑے حضور پاک کعبہ و قبلہ، ہمارے چھوٹے حضور پاک کعبہ و قبلہ، ہمارے شہزادے حضور پاک کعبہ و قبلہ، حضرات کے قدم شریف پر ہم اپنے سروں کو سجدہ تعظیم اور بے شمار آداب نچھاور کرنے کے بعد، عرض کرنے کے بعد، آئیے سب سے پہلے ہم اب مل کر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ بیت وسلم اور آپ کے خانوادے، آپ کے گھر والے، آپ کے اہل بیت رسول، اولاد رسول، اولاد علی و اولاد فاطمہ، اولاد حسنین کرمین ہمامین، اولاد غوث، یہ پاک سلسلوں پر درود شریف کا نذرانِ عقیدت پیش فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم وعلی سیدنا غوث العظم وعلی ولدہ سیدنا مرشدنا المکرم۔ جیسے کہ آپ حضرت کو معلوم ہے، آج ہم لوگ بہت سارے ضلعوں سے، بہت سارے جگہوں سے پورنیہ شریف کے روشن گنج میں آ کر جمع ہوئے ہیں، ایک مقصد ہے، صرف ایک ہی مقصد کے لیے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ آج حضرت سیدنا و مولانا و ملجانا غوث الوقت، امام الوقت، قطب العالم، غوث زمان حضرت سیدنا سید روشن علی القادری علیہ الصلوۃ والربانی پاک کے عرس مقدس ہے۔ حضرت ہیں کون؟ ان کو جاننا ضروری ہے۔ حضرت کے پریچے کیا ہے؟ حضرت کہاں کے رہنے والے ہیں؟ یہاں کیسے تشریف فرما ہیں؟ یہ بیران علاقہ، نہ حضرت کے آبائی وطن ہے، نہ مادری وطن ہے، نہ اپنے خاندانی کوئی رشتہ ہے، نہ زبان کے اعتبار سے ہے، نہ رہن سہن کے اعتبار سے ہے، سب کچھ غیر ہے، سب کچھ غیر ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ سرزمین، یہ خطہ بہار میں آنا کیسا ہوا؟ اس کے پیچھے بہت بڑی ایک حکایت ہے۔ یوں ہی حضرت یہاں تشریف فرما نہیں ہوئے، اس بہار کو ایسا ہی بہار نہیں بنائے، یہ تھا بہار۔ حضرت کے قدم میمنت اور حضرت کے تشریف آوری کے برکت سے یہ بہار میں تبدیل ہو چکے۔ یہ جنگل میں کون آتے؟ یہ علاقہ اندھیری رات میں کون یہاں آتے؟ اور کیوں آتے؟
اگر نماز پڑھنی ہے تو اپنے محلے کے مسجد میں پڑھ لیتے، اگر گھومنے کی ضرورت ہے تو کہیں چلے جاتے، لیکن اس کے باوجود یہاں ہم آئے کیوں؟ صرف اور صرف ایک ہی وجہ ہے، وہ کیا ہے؟ یہاں اولاد رسول کا مزار اقدس شریف ہے، یہاں اولاد رسول لٹے ہوئے ہیں، یہاں اولاد غوث تشریف فرما ہے، یہاں اولاد علی جلوہ فرما ہے، زندہ اب خانقاہ شریف میں ہے، اور آپ جو وصال فرما گئے حضرت، اور مزار اقدس میں زندہ آرام فرما رہے ہیں، ایک ظاہر میں زندہ ہے، ایک باطن میں زندہ ہے، اور اس جنگل کو حضرت اپنے قدوم رحمت سے پورے علاقہ کو منگل ہی منگل بنا دیے۔ آپ لوگ حضرت کو جاننے سے پہلے ان کا کنیکشن جاننا ضروری ہے کہ حضرت ہیں کہاں کے، حضرت کا رشتہ آبائی کیا ہے، حضرت کے سلسلہ نسب پیدری کیا ہے، حضرت تشریف فرما کہاں سے ہوئے، یہ جاننا آپ کو بہت ضروری ہے، تبھی یہاں آنے کے بعد آپ کو کچھ زیادہ فائدہ ملے گا۔ آج دیکھیے سب سے پہلے دنیا کی ہدایت کے لیے ہمارے رب العالمین انبیاء کرام کو بھیجے، ان انبیاء کراموں میں سے سب سے خاص الخاص، اہم الاہم، سب سے عظیم اور اپنا پیارا رسول ہمارے آقا مدنی تاجدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ بیت وسلم ہے۔ آپ اللہ رب العالمین سے دین لیے اور اس دنیا میں پھیلائے، نماز لائے انسانوں کو عطا کیے، روزہ لائے انسانوں کو دیے، حج لائے انسانوں کو دیے کہ عمل کرو تم جنت میں جاؤ گے، نماز پڑھو تم جنت میں جاؤ گے، قرآن لائے انسان کو ہدایت کا طور پر کتاب دیے کہ تم ایک قرآن کو پڑھو ہدایت پا جاؤ گے، اور اپنا جو قول فرما گئے ہمارے رسول اس کو حدیث سے تعبیر کرتے حدیث کہا جاتا ہے۔ تو قرآن میں ہمارے رسول کا ذکر ہے اور ہمارے رسول کے خاندان کا بھی ذکر ہے، ان کے آل اولاد کا بھی ذکر ہے، لیکن ہم لوگ کو پتا نہیں، ہم لوگ کو نظر نہیں ہے کہ ہم دیکھ سکے قرآن میں۔ اور آج کل تو دنیا میں اتنے مولانا خود گمراہ ہو چکے تو وہ خود دوسرے کو کیا رہنمائی کریں گے اور کیا راہ ہدایت دکھلائیں گے، ان لوگ سے بھی نہیں بن پاتا، نہیں ہو سکتا کہ نماز روزہ حج زکات کے علاوہ بھی کچھ ہمیں بتائے، جو بتانا تھا وہ تو ہمارے رسول بتا کے چلے گئے۔ یہ مولانا لوگ سے امید بہت کم ہے کہ حقیقی راہ کو آپ کو پریچے کروائے، اصل راہ ہدایت کیا ہے وہ بتائے۔ خیر، جو قرآن میں بیان ہے اور حدیث میں جو بیان ہے، یہ دونوں ملا کر ہم آپ لوگوں کے سامنے کچھ بیان رکھنے جا رہے ہیں، ہمارے مرشد پاک کے حکم ہے، پاک کے وسیلے کہ قرآن میں تشریف فرمایا اللہ رب العالمین نے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ اے میرے محبوب، اے میرے حبیب، اے میرے رسول، اے میرے پیغمبر، آپ فرما دو، انسانوں سے کہہ دو، تمام کلمہ پڑھنے والوں سے کہہ دو، اعلان کر دو کہ اگر تم ہمیں کچھ دینا چاہتے ہو، اگر نماز کی قیمت کچھ دینا چاہتے ہو،
روزے کی کچھ قیمت دینا چاہتے ہو، دین اسلام اور تبلیغ و محنت کی کچھ قیمت اگر دینا چاہتے ہو، لا اسألکم علیہ اجرا، وہ قیمت ہم نہیں چاہتے تم سے، تم ہمیں مت دو کہ ہم نماز تم کو دیے بول کر تم ہمیں کچھ دو، نہیں، لیکن ایک چیز ہم مانگ لیتے تم لوگ سے، وہ تمہارے بھلائی کے لیے، تمہارے نجات کے لیے، تمہاری ہدایت کے لیے، تمہاری بخشش کے لیے، تمہاری رہائی کے لیے، تم ان تمام چیزوں کے بدلے، نماز کے بدلے، روزے کے بدلے، حج کے بدلے، زکوٰۃ کے بدلے، کلمہ کے بدلے، قرآن کے بدلے، دین کے بدلے، ایمان کے بدلے، جنت کے بدلے، اللہ کا پہچان و معرفات کے بدلے تم ہمارے اہل بیت رسول سے محبت کرو، ہمارے اولاد سے پیار کرو، ہمارے اہل بیت سے تم محبت کرو، یہ تمہاری بھلائی کے لیے ہے۔ ہم تو رسول ہیں، ہم تو پیغمبر ہیں، تم سے کوئی بھلائی ہم نہیں مانگتے، تم کیا ہمیں بھلائی کرو گے؟ تم تو مجبور ہو۔ جو رب العالمین خود ارشاد فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے حبیب، آپ کے رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ خوش ہو جائیے گا، کہ جو رب اپنے رسول کو عطا کے ذریعے خوش کر دینے کا اعلان کر دیا ہے تو ان رسول کو ہم کیا دے سکتے ہیں؟ لہذا ہمیں ہمت کیا ہے کہ کچھ ہم رسول کو پیش کریں؟ ہم جو بھی کریں گے رسول کے لیے اور آل رسول کے لیے وہ میری بھلائی کے لیے ہے، ہماری بھلائی کے لیے ہے۔ جیسے ایک چھوٹی سی مثال میں آپ لوگوں کو دوں گا، ہم جو درود پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ وسلم، یا اور بہت سارے درود کے اقسام ہیں، یہ درود جو پڑھتے ہیں نا، ہم لوگ زبان سے بولتے ہیں رسول پر درود بھیجتے ہیں، لیکن ہم میں کوئی ہمت نہیں، کوئی طاقت نہیں انسان کے کہ رسول پر ہم درود بھیج سکے، رسول پر نہیں بھیجتے، بلکہ جب درود پڑھنے کا ٹائم آتا ہے ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے میرا اللہ تو ہی رسول اور آل رسول پر درود بھیج، اے اللہ تو ہی پڑھ دے، اللہم اے اللہ صلی علی محمد، رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج، وعلی آل محمد، اور آل محمد پر درود بھیج۔ ہم نے کہاں بھیجا؟ اللہ تو ہمیں درود بھیجنے کا وقت دیا، حکم دیا، آرڈر دیا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم جو ایمان لا چکے ہو درود بھیجو ہمارے مصطفیٰ پر۔ تو اگر ویسا ہے، گرامریٹیکلی میں آپ کو سمجھاؤں تھوڑا سا وقت لے کے، اگر ہماری جانب سے پڑھنے کی بات ہے تو ہم لوگ یہ کہتے اصلی علی محمد وعلی آل محمد، اصلی، یہ لفظ ہم استعمال نہیں کرتے، یہ صیغہ ہم استعمال نہیں کرتے، یہ صیغہ کب استعمال کرتے؟ نماز میں، نویت ان اصلی للہ تعالی، میں نے نیت کی 2 رکعت اللہ کے واسطے نماز پڑھنے کو، میں پڑھنے والا ہوں نماز، مجھ سے نماز پڑھی جائے گی، لیکن درود وہ عظیم چیز ہے، ہم سے ادا نہیں ہو پائے گا، اسی لیے ہم نے یہ کہہ دیا اللہم صلی علیہ، اللہ تو جو ہمیں حکم دیتا ہے نبی و آل نبی پر درود بھیجنے کا، اے اللہ ہم گناہگار ہیں، ہم سراپا سیاکار ہیں، ہماری زبان ناپاک ہے، اللہ ہم تجھ سے عرض کرتے ہیں تو پاک ہے، تیری قدرتی زبان پاک ہے، تو نبی پاک اور آل پاک پر ہمارے طرف سے درود بھیج دے۔ یہ ہے ماجرا، کہاں ہم بھیجے؟ اللہم صلی علی، اللہ تو بھیج دے، اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتا اللہ کو حکم ہے
اللہ نے ارشاد فرمایا ہے میرے محبوب اگر کوئی آپ پر ایک مرتبہ درود بھیجے، ون ٹائم ایک مرتبہ درود بھیجے، تو میں اللہ اس کے بدلے اس پر 10 مرتبہ درود بھیجتا ہوں، بھیجنے والے پر اس کے 10 گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں اور 10 رحمت نازل کرتا ہوں۔ تو اب بتاؤ، ہم نے تو درود پڑھی نہیں، اللہ پر سونپ دیے، تب بھی اتنا فائدہ کہ ہمارا 10 گناہ معاف، ہمیں جنت نصیب اور ہم پر 10 رحمتیں۔ تو اب بتاؤ میرے معزز سامعین کرام کہ ہم رسول پاک پر درود جو بھیج رہے ہیں اپنے فائدہ کے لیے، رسول کے فائدہ کے لیے نہیں۔ ہم جو آل نبی پر درود بھیج رہے ہیں اپنے فائدہ کے لیے، رسول کے فائدہ کے لیے نہیں۔ لہذا ویسا سیم ٹو سیم ہم اگر آل نبی اولاد رسول سے پیار کریں گے، عشق و محبت کریں گے، اپنے نبی و آل نبی سے، یہ ہمارا ہی فائدہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، یعنی جو بندہ آل نبی کی محبت دل میں سمائے ہوئے مر جاتا ہے وہ شہید کی موت حاصل کرتا ہے۔ مر رہا ہے اپنے بیڈ پہ، مر رہا ہے نرسنگ ہوم پہ، مر رہا ہے اپنے خاندان پہ، اپنے ہی بستر پہ لیٹا ہوا مر رہا ہے۔ وہ جنگ کے میدان میں قتل و غارت میں مر نہیں رہا ہے کہ جہاں جانے سے اس کو شہادت کا سرٹیفکیٹ مل جائے۔ اسلام کے لیے لڑ کر مارو گے تو شہید ہوگے، قرآن دین کے حفاظت کے لیے لڑ کر مرو گے تو شہید ہوگے، لیکن یہاں کہا جاتا ہے کہ تمہیں دین کے خاطر مرنا نہیں، تمہیں دین کے خاطر لڑائی کے لیے جنگ میدان میں جانا ضروری نہیں، تم صرف اپنے دل میں آل نبی کی محبت رکھو اور وہی محبت رچاتے ہوئے تم مر جاؤ تو شہید کی موت ہوگی تمہیں۔ تو آپ بتاؤ فائدہ تو ہمیں ہے نا، ہم رسول و آل رسول سے محبت کریں گے، فائدہ ہمیں ہے۔ تو اب چلے قرآن کیا فرماتا ہے سورہ شورى 25 پارہ میں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے میرے حبیب اب فرما دو ہم تم لوگوں سے کچھ نہیں مانگتے، دین کے تبلیغ کے لیے فقط اتنا مانگتے ہیں کہ تم ہماری آل و اہل بیت، ہماری اولاد رسول، ہمارے جو جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے ان سے محبت رکھو۔ صحابہ کرام سمجھ نہیں پائے کہ حضور کے زیادہ سے زیادہ دل کے قریب کون ہے؟ کون ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس آپ کے چچیرے بھائی ہیں، صحابی رسول ہیں، عباس بھی صحابی ہیں اور عبداللہ بھی صحابی ہیں۔ حضور آپ فرما دیں کون ہے آپ کے قریب تر دل سے، آپ کے قریب سے قریب تر کون ہے کہ جن سے محبت کرے؟ یا اللہ رب العالمین کا قرآن میں حکم ہے، فرما دے پہچانیں گے تب نہ ہم محبت کریں گے، نہیں پہچانیں گے تو کیسے محبت؟ اس وقت ہمارے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا فرماتے ہیں؟ تم کس سے محبت کرو گے؟ سن لو، علی فاطمہ و ابناہما، یعنی سنو تم علی سے محبت رکھو، ایک خدا کا منشا ہے، تم فاطمہ سے محبت رکھو، ایک خدا کا منشا ہے، تم حسن و حسین سے محبت رکھو، ایک خدا کی مشیت ہے، خدا کا ارادہ ہے کہ تم ان چاروں سے محبت رکھو۔ تم اب فرماؤ کہ محبت ان سے رکھیں گے تو سب سے زیادہ محبت رکھنی پڑے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بخاری شریف میں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ولدہ والناس اجمعین، یعنی تم میں وہ مومن ہرگز ہو نہیں سکتا کہ جو ہمیں
اپنے اہل خاندان سے، اپنے باپ سے، اپنے ماں سے، اپنے بھائی سے، اپنے بہن سے، تمام رشتہ داروں سے سب سے زیادہ محبت نہ کرے۔ لہذا ضروری یہ ہے کہ اگر آپ مومن ہونا چاہتے ہیں تو محبت نبی اور محبت آل نبی آپ کو دل میں جان کی طرح، خون کی طرح سمائے جانا ضروری ہے۔ اور یہی محبت کا پیغام لے کر آپ کو بغداد سے، سیریا کے ہما شہر سے حضرت تشریف فرما ہوئے۔ آپ جو دیکھ رہے ہیں حضرت روشن علی القادری البغدادی علی جدی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم، اور فی الحال ان کے گدی نشین جو ہیں ہمارے 3 حضور پاک، بڑے حضور پاک، چھوٹے حضور پاک، شہزادہ حضور پاک، طول اللہ عمرہم ونفعنا بعلومہم فی الدارین، وہی اہل بیت کے خاندان اطہار ہے، وہی اولاد رسول ہیں، وہی اولاد علی و فاطمہ حسن حسین ہیں، اور انہی سے محبت کرنے کا حکم قرآن دے رہا ہے۔ یہ دنیا کا اور کسی کا آرڈر نہیں، یہ اللہ کا آرڈر ہے، یہ کسی دوسری کتابوں کی بات نہیں، یہ قرآن کی بات ہے۔ تو جب آپ آ گئے یہاں تو چلیے ہم حدیث سنتے ہیں، ہمارے حضور کیا فرمائے حدیث میں۔ حدیث میں اللہ رب العالمین عز و جل کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی، ہمارے رسول ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، انی تارک فیکم الثقلین ما ان اخذتم بہما لن تضلوا، ہم اس دنیا سے تو چلے، آخری حج عرفات کے میدان میں آپ ارشاد فرماتے ہیں، رواہ الترمذی، کیا کہ لوگوں، اور وہاں لوگ سے مراد کون ہے؟ صحابہ کرام ہیں، ان کے علاوہ اور کوئی نہیں تھے، 1,24,000 صحابہ کرام، ہم آپ وہاں نہیں تھے۔ لہذا ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو سامنے رکھ کر ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں، ہم تم میں 2 چیزیں چھوڑے جاتے ہیں، بہت بھاری چیز ہے، وہ 2 چیز مضبوطی سے تم تھامے رہو گے، گمراہ نہیں ہوگے، گمراہ نہیں ہوگے، لن تضلوا، گمراہ نہیں ہوگے۔ گمراہ سے مطلب جہنمی، گمراہ سے مطلب اللہ کے عذاب پانے والوں میں سے نہیں ہوگے۔ وہ 2 چیز اگر تم مضبوطی سے تھمے رہو گے، وہ 2 چیز اگر تم مضبوطی سے پکڑے رہو گے، تو وہ 2 چیز کیا ہے ہم نہیں بتائیں گے۔ وہ 2 چیز کو وہ آپ کو ترمذی شریف، مسلم شریف اور دیگر کتب حدیث بتائے گی۔ کیا ہے وہ 2 چیز؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے، سب سے پہلے ایٹ فاسٹ اللہ کی کتاب، وعطرۃ اہل بیتی، اور میری عطرت میرے اہل بیت۔ تو اب آئیے، میری عطرت اور میری اہل بیت سے جو مراد ہے وہ آپ کو حضرت مولا علی مشکل کشا اور فاطمہ زہرا علیہم السلام سے جو نسل اطہر چلے، حضرت امام حسن حسین سے ہوتے ہوئے جو نسل اطہر چلے، غوث پاک تک آئے، پھر غوث پاک سے نسل اطہر چلے، چلتے چلتے آپ کے یہ پورنیہ کے یہ روشن گنج گاؤں میں آرام فرما ہوئے حضرت سیدنا و مولانا و ملجانا سیدنا سید شاہ روشن علی القادری البغدادی الحسنی والحسینی تک آپ پہنچے۔ حضرت کون ہے؟ عربی النسل ہے، رسول کے خون ہے، اولاد علی ہیں۔ اب سمجھ میں آیا کہ حضرت کا رشتہ کیا ہے ہمارے رسول سے، حضرت کا سلسلہ نسب پدری کیا ہے ہمارے رسول سے، اور حضرت کے گدی نشین جو ہیں، جو گدی نشین ہیں جن کے علاوہ اور کوئی گدی نشین نہیں ہے، منگل کڑ میں بھی ہو، آپ کے مدنہ پور میں بھی ہو، اور آپ کے کلکتہ میں بھی ہو، اور پورنیہ روشن گنج شریف میں بھی ہو، اور کوئی نہیں ہے سوائے ہمارے حضور کے 4 نمبر کے بادشاہ کا، اور کوئی نہیں ہے۔ لہذا
ہم یہی نسل اطہر پر درود بھیجتے ہیں. اللہ کا حکم ہے کہ ان لوگ سے محبت کرو، ان سے آپ پیار کریں گے، محبت کریں گے تو یہی آپ کے لیے عبادت ہو جائے گی. عبادت، اللہ کا حکم ماننا عبادت ہے نا. نماز اللہ کا حکم ہے، اب نماز پڑھو گے تو عبادت ہے، ثواب ملے گا. حج اللہ کا حکم ہے، حج کرو، ایک حج کیجئے گا تو ثواب ملے گا، اللہ کی عبادت ہے. لہذا سیم ٹو سیم ویسا ہی اللہ نے نماز، روزہ، حج یہ اعمال کرنے کا جیسا حکم دیا، کرنے سے ہمیں فائدہ ہے، ویسا ہی ہمارے رسول کے خانوادوں سے محبت کرنے کا حکم دیا. جو محبت کیجئے گا تو فائدہ آپ ہی کو ہوگا اور عبادت کا ثواب ملتا رہے گا. سمجھ میں آیا؟ لہذا آئیے دیکھتے ہیں قرآن مقدس میں ان لوگوں کے بارے میں اور کیا ارشاد ہے، کیا فرمان ہے. اللہ رب العالمین ایک آیات کا نزول فرمایا. وہ آیات کون سی ہے؟ وہ 3 پارہ میں ہے، آل عمران کے. فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَفْتَعِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. یعنی اے میرے حبیب، ان لوگوں کو کہہ دو، ان عیسائیوں سے کہہ دو کہ وہ لوگ اپنے بچوں کے ساتھ آئے، اپنے عورتوں کے ساتھ آئے، اپنے جانوں کے ساتھ آئے، اور ہم بھی اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے جانوں کے ساتھ آتے ہیں. چلو مباہلہ کرتے ہیں. یہ کیا ہے مباہلہ؟ آپ لوگوں کے ایک غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ رسول کے تو کوئی خاندان نہیں تھا، رسول کا تو کوئی اولاد ہی نہیں تھی، رسول کے تو کوئی بچے ہی نہیں تھے، یعنی میل، اولاد نرینہ جسے کہتے ہیں، لڑکا، رسول کا تو کوئی تھا ہی نہیں، تو ان کو خاندان کیسا چلا؟ اس ذہن پہ آپ کو آ سکتا ہے کہ لڑکا سے خاندان چلتا ہے باپ کا، لڑکی سے نہیں. لہذا ہمارے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے یہ لڑکی سے ہے. ہمارے حضور پاک کے لڑکا سے نہیں. حضور پاک کے لڑکا نہیں تھے وہ بچپن ہی میں سب چل بسے، انتقال کر گئے. تو لڑکی سے کیسے خاندان؟ لڑکی داماد خاندان کیسے؟ یہی حکم ہے حدیث میں. ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جعل اللہ ذریۃ فی کل صلب نبی وجعل ذریۃ فی صلب علی بن ابی طالب. یہ حدیث الصواعق المحرقہ شریف میں ہے. کیا؟ یعنی ہمارے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تمام انبیاء کے نسل کو ان کے لڑکے ہی کے ذریعے دنیا میں بسایا، رچایا، باقی رکھا. اور ہم محمد رسول اللہ ہمارے کوئی لڑکا نہیں ہے، ہماری لڑکی فاطمہ اور داماد حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، ان کے ذریعے ہمارا نسل دنیا میں قائم رہے گا. یہ حدیث ہے. تو اب سوچئے پوری دنیا کا حساب کیا ہے؟ لڑکے سے خاندان چلتا ہے، اور ہمارے حضور اپنے ہی خاندان کے لیے ارشاد فرما دیا پورا دنیا کا جو حساب ہے وہ حساب بعد، وہ حساب نہیں چلے گا رسول کے خاندان میں. رسول کے خاندان میں کون سا حساب چلے گا؟ جو رسول فرمائے گا وہی حساب چلے گا. رسول فرما دیا کہ میرے بیٹی سے میرا خاندان چلے گا، میرے علی سے میرا خاندان چلے گا، حسن حسین سے میرا خاندان چلے گا. اسی لیے جب ان لوگ کے ہم نام لیتے ہیں صرف یوں ہی نہیں لیتے ہیں، جب حضور غوث پاک کا نام لیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ غوث پاک الحسنی والحسینی، ہے نا، روشن پاک الحسنی والحسینی. کیوں؟ یہ لوگ حسنی حسینی کے لخت جگر ہیں، نسل اطہر ہیں، فاطمی اولاد ہیں، اسی لیے سید خانوادہ رسول ہے.
اور یہی خانوادہ رسول کے بارے میں ہمارے رسول پاک ارشاد فرمایا کیا کہ تم ان کو مضبوطی سے تھامے رہو، مضبوطی سے پکڑے رہو، گمراہ نہیں ہوگے، اور ان کے محبت میں اگر تم مر جاؤ گے تو تم شہید کا درجہ پاؤ گے۔ اور ایک حدیث، من مات علی حب آل محمد مات مؤمنا، جو آل نبی کے محبت میں انتقال کرتا ہے وہ مومن ہو کر مرتا ہے۔ تو اب بتائیے میرے معزز سامعین کرام کہ اللہ کے حبیب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو حدیث پاک ہے یوں ہی فرما گئے؟ نہیں، ہمارے فائدہ کے لیے، ہمارے نجات کے لیے، کہ آج نماز تو سب کوئی پڑھتا ہے، نماز خیال سے سنیے گا، نماز تو سب کوئی پڑھتا ہے، سب سے پوچھو ہے نماز ہے، نماز فرض ہے، کیوں نہیں پڑھیں گے؟ حتیٰ کہ شیطان بھی نماز پڑھتا ہے، اور اتنا پڑھا کہ ایک رائے کی جگہ برابر خالی نہیں اس خاکدانے کی تھی پر شیطان نے جو سجدہ نہ کیا ہو۔ شیطان اتنا نماز پڑھا، اتنا پڑھا کہ سب سے زیادہ پڑھ گیا، لیکن اس کا ایمان نہیں بچا، وہ مردود ہو گیا، وہ اللہ کی عبادت اتنا کیا وہ عبادت قبول نہیں۔ شیطان اللہ کے حمد و ثنا اتنا کیا کہ تب بھی وہ مار دیا گیا، وہ نماز اس کے منہ پہ ماری گئی، اس کے تسبیحات اس کے منہ پہ مارے گئے، اور یوں نہیں، وہ نمازوں کے ساتھ وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ حدیث میں ہے، قرآن کا تفسیر میں ہے۔ کیوں؟ یہ تو پوچھنا چاہیے، کیوں؟ اگر نماز صرف اور صرف نماز اور کچھ نہیں، نہ رسول نہ اولاد رسول، کچھ نہیں چاہیے، اگر نماز، ایسی نماز پڑھنے والوں کو اگر نماز نجات دیتی، یا اس نماز کے وسیلے اگر اس کو نجات ملتی، یا اللہ صرف اس کو نماز دیکھ کر اور کچھ نہیں اگر نجات دیتا تو شیطان کو سب سے پہلے نجات ملنی تھی۔ وہ سر فہرست ہے، وہ نمبر 1 ہے، وہ ٹاپ پہ ہے، نمازی اتنا بڑا ہے، لیکن تب بھی مردود ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کے محبوب بندوں کو ریسپیکٹ نہیں کیا، تعظیم نہیں کیا، سجدہ نہیں کیا۔ سمجھ میں آیا؟ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ لہذا اب یہ بتاؤ، نماز ہم لوگ جب مدرسے میں پڑھ رہے تھے، یہ حدیث ابھی تک یاد ہے، الصلاۃ مفتاح الجنہ، الوضوء مفتاح الصلاۃ۔ کیا ہے؟ نماز جنت کی کنجی ہے، اور نماز کی کنجی کیا ہے؟ وضو ہے۔ جب تک وضو نہیں کریں گے تو نماز نہیں پڑھ پائیں گے، ہے کہ نہیں؟ بغیر وضو کے تو پڑھتے نہیں، اور جب نماز پڑھیں گے یہ نماز جو ہے آپ کو جنت تک لے جائے گی، ٹھیک ہے؟ یعنی نماز پڑھنے کے لیے وضو کنجی ہے، اور نماز قبول ہونے کے لیے اہل بیت کی محبت کنجی ہے۔ سمجھنا چاہیے، بغیر آل نبی اہل بیت کی محبت وہ نماز آپ کو بیکار ہے، وہ نماز اللہ رب العالمین کا طرف سے آپ کے منہ پر پھٹکار ہے۔ آج جو نماز ہم پڑھے، دیکھیے ہر مسجد اب چلے جائیے، کوئی بھی جماعت کے مسجد ہو، ہماری ہو، غیر کی جماعت کی ہو، نماز پڑھیے، سب سے پہلے سلام پھرنے سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ درود ابراہیم پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اے اللہ تو
محمد و آل محمد پر رحمت برسا، رحمت بھیج، درود۔ یہ درود ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں، محمد بھی پڑھتے ہیں، آل نبی پر پڑھتے ہیں۔ تو اب بتائیے میرے معزز سامعین کرام، نماز بھی بغیر درود کے ہم مکمل نہیں کرتے۔ سلام پھیرنے سے پہلے ہم درود پڑھ کر تب سلام پھیرتے ہیں۔ لیکن پر درود پڑھتے ہیں؟ اللہ پر، رسول پر، صرف رسول پر نہیں، آل رسول پر۔ تو اب آئیے، وہی چیز کی نشاندہی تو ہم کر رہے ہیں، اور وہی چیز کی نشاندہی کے لیے تو ہمارے حضرت یہاں تشریف فرما ہے، اس جنگل کا منگل بنایا تاکہ یہاں کے بہاری بھائی لوگ، آپ لوگ جنات کے راستہ کو پہچان لو، آل نبی کے دامن مضبوطی سے تھام لو، تب بے فکر الحمدللہ تم نماز پڑھو تمہارا نماز قبول، تم روزہ رکھو تمہارا روزہ قبول، تم زکوٰۃ دو تمہاری زکوٰۃ قبول، تم تسبیحات کرو تمہاری تسبیحات قبول۔ کس کے وسیلے؟ آل نبی کے محبت کے وسیلے۔ سمجھ میں آیا؟ اب آئیے، یہ حضرت پاک جو تشریف لائے عرب سے سب سے پہلے 1766 عیسوی سن، ابھی 2021 ہے نا، 1766 ہمارے حضور کے پردادا، گرینڈ فادر، جد امجد، بزرگ حضور غوث پاک، ہمارے سیدنا روشن علی القادری البغدادی کے والد محترم، سن لیجئے ہسٹری، آپ لوگ یہیں کا رہنے والے تب بھی جانتے نہیں، لیکن سن لیجئے، یہ معلومات آپ لوگ کے لیے ضروری ہے۔ آپ کے والد محترم کا نام ہے سیدنا عبداللہ الجیلی البغدادی، اور ایک نام ہے وہی نام عبد القادر الجیلانی، یعنی حضور غوث پاک کا جو نام وہی نام ہے، تو عبداللہ الجیلی کہتے ہیں۔ حضرت سیریا میں تھے، ملک شام، اور وہاں ایک شہر ہے، سٹی ہے جس کا نام ہے ہما، فیمس سٹی ہے آپ کو سیریا کی، جیسے ہمارا پٹنہ ہے، کلکتہ ہے نا، ایسے۔ تو وہاں حضرت کے جو رہائش گاہ ہے، جہاں آپ کے خاندان پاک بستے ہیں، بہت بڑے جھیل کے اوپر بہت عالی شان محلات ہے۔ او تصویر و فوٹو ہمارے سب کتابوں میں الباموں میں ہیں کہ بہت عالی شان، جیسے آپ لوگ اگر انڈیا میں گھومے ہیں، راجستھان میں جیسے بادشاہ لوگ کے بہت بڑے محلات کوٹھے ہوتے ہیں نا، ایسا ہی کوٹھے محلات ہے۔ لیکن ایک رات انہیں حکم ملا حضور غوث پاک کے ذریعے، حضور فرماتے آئے میرے نور نظر لخت جگر، آپ لوگ بنگال چلے جاؤ۔ سوچئے، ادھر خواجہ اجمیری کو بھی بھیج دیا گیا، اور ادھر پھر خاص الخاص خواجہ اجمیری ہے حسینی اولاد، اور ہمارے حضرت جو ہیں حسانی اولاد ہیں، حضور غوث پاک کا اولاد ہے۔ تو حضرت حضور غوث پاک ارشاد فرماتے میرے نور نظر اب بنگال کے جانب کوچ کرو۔ بس اتنا ہی خواب میں آنا تھا، حضرت سیدنا عبد القادر عرف عبداللہ الجیلی البغدادی الحموی اپنے حرم شریف کے محترمہ عورتوں لوگ کو لیے، زنانہ حضرات کو لیے، اس کے بعد آپ کے صاحبزادے لوگ کو لیے۔ سب سے بڑے صاحبزادے کا نام ہے سیدنا و مولانا
ذاکر علی القادری علیہ السلام پاک، جو منگل کاٹ بردمان میں ہے مزار اقدس، سنیے۔ اور مجلس شاہزادے صاحب کا نام ہے سیدنا روشن علی القادری۔ اور ایک تھے، 3 صاحبزادے لائے، 3 صاحبزادے اپنے سیدنا عبداللہ الجیلی کے ہیں، جو مین ہیں، عرب سے تشریف لائے، اور حضرت لائے، اور ان کے 3 صاحبزادے۔ آج کچھ عورتیں آپ کے خانواد محترمہ، ان کے ساتھ ان کے بڑے لڑکے کا بھی ایک لڑکا، اور سیدنا روشن علی القادری پاک کے بھی ایک لڑکا ان میں شامل تھے۔ تو بڑے یعنی پوتا جی سے کہتے ہیں، غوث ثانی جن کا مزار اقدس بغداد آپ کے منگل کوٹ شریف میں ہے، ان کا نام ہے فضل علی۔ اور حضرت روشن علی القادری پاک کے جو صاحبزادے ہیں ان کا نام ہے سیدنا توفیل علی۔ سمجھتے جائیے، یہی تمام متبرک خانوادہ عرب سے چلے۔ کس راستہ سے آئے؟ خواجہ اجمیری آئے تھے بائی روڈ، اور یہ حضرت آئے دریاوی راستہ سے، سمندری پتھ سے۔ وہاں سے آتے ہوئے ہمارے بنگال کے کھاڑی کو عبور کرتے ہوئے اڑیسہ پہنچے۔ اڑیسہ میں کچھ روز ٹھہرے، وہاں رحمت بکھارے، وہاں سے آگے آپ کو مدناپور، پٹاسپور، بردمان۔ تو بردمان میں حضرت کا رہنا ہوا۔ رہنے کے بعد ان کے ابا حضور سیدنا عبداللہ الجیلی، سیدنا روشن علی القادری پاک کے ابا حضور، اور فی الحال جو حضور ہے گدی نشین ہمارے بڑے حضور پاک، چھوٹے حضور پاک، شہزادہ حضور، ان لوگ کے جد امجد ہیں۔ سمجھ گئے؟ تو اب کیا ہوا، حضرت وہیں منگل گڑھ شریف میں اپنے بڑے شہزادے کو چھوڑ کر، اور اپنے سیدنا روشن علی القادری مجلس شاہزادے کو چھوڑ کر، اور ان کے بچے اولاد کو چھوڑ کر، پھر تمام کو لے کر ریٹرن گئے۔ کتابوں میں ہے کہ ریٹرن بغداد گئے، بغداد کی واپسی ہوئی، یا انڈیا میں کہیں ان کا مزار ہے، یعنی سیدنا روشن علی القادری پاک علیہ السلام پاک کے ابا حضور کا انڈیا میں کہیں مزار ہے۔ 2 قول ہے، یا انڈیا سے باہر آپ بغداد چلے گئے، یا انڈیا میں رہ گئے، بغداد جا نہیں سکے، ان کے مزار کہیں ہے۔ خیر، حضرت جب تشریف لائے، آنے سے پہلے یہاں کے جتنے اولیاء کاملین بزرگان دین تھے، یہ لوگ آپ کے آنے کا چرچا کرنے لگے لوگوں میں، جن میں ایک مشہور عالم دین علامہ دانش مند رحمت اللہ علیہ، پٹاسپور کے، مدناپور پٹاسپور، مدناپور نام سنے ہوں گے، بنگال کے ایک ضلع ہے مدناپور، جہاں ہمارے حضور اور ہمارے سیدنا روشن علی القادری پاک کے صاحبزادے مدناپور شریف میں ان کے مزار اقدس ہے، چوٹا فاگن میں جن کا عرس پاک ہے۔ ابھی تو منا کے آ رہے 17 تاریخ کو۔ تو اب آئیے کیا ہوا، حضرت جو تشریف لائیں گے اس ویسٹ بنگال میں، اس بنگال کے سرزمین میں، مغربی بنگال میں، تو اولیاء کرام ان کے آمد کے چرچا کرنے لگے۔ جیسے علامہ دانش مند اپنے زمانے کے ایک تائے روزگار تھے، اپنے ماموں جو بہت بڑے ولی اللہ تھے، پہنچا ہوا فقیر تھا، درویش، ان سے فرماتے ہیں کہ مجھے اب بیعت کر لو، علم شریعت ہم تو مکمل کر چکا، اب علم معرفت چاہیے۔ بولے نہیں، ہم سے نہیں ہوگا، تمہارا پیر کہیں بڑے پیر ہیں، تمہارے حضور کہیں بڑے حضور ہیں، تم ان کے لیے انتظار میں رہو۔ تو بولے کیسے پہچانیں گے؟ بولے بغداد سے چلے،
جلدی آنے والے ہیں یہیں پہ، اور تم ان کے سامنے حاضر ہو جاؤ گے نا، پہچاننے کا طریقہ بتایا، آپ سن لیجئے اور بولیے تمام لوگوں کو کہ حضرت لوگ کا پہچاننا کا طریقہ کیا ہے، کہ جاؤ گے ان کے سامنے، جو ارادہ اپنے دل میں رکھ کر جاؤ گے وہی تمہارے سامنے ظاہر کر دیں گے، بتا دیں گے تم ان کے لیے آئے ہو، اس لیے آئے ہو، اس لیے آئے ہو۔ یعنی دل میں تمہاری جو خبر ہے، دل میں تمہاری جو چاہت ہے، وہ تمام حضرت کو معلوم ہے۔ بس حضرت تشریف لائے اپنے اولاد پاک کے ساتھ، یہ مولانا دانشمند رحمت اللہ علیہ حاضر ہوئے وہاں، جانے کے ساتھ ساتھ ارشاد فرما دی کہ مولانا دانشمند فلا فلا جگہ آپ گئے تھے، ایسا ایسا ہے، ویسا ویسا ہے، تمام جو بول دیے ان کے سامنے حیران ہو گئے کہ یہی تو ہمارے مراد ہے، انہی کو تو ہم ڈھونڈ رہے تھے، ہمارے ماموں جان تو انہی کے بارے میں فرمائے تھے کہ غوث پاک کے اولاد آنے والے ہیں، تم وہی بیعت ہوگے جو تمہارے دل کی خبر دینے والے ہیں، ہم اور کہیں نہیں جائیں گے، حضور ہمیں مرید سے نوازیے۔ سب سے پہلا مرید اس خاندان کا عالم دین ہے، اور بہت بڑے علامت الدہر تھے۔ اس کے بعد کیا ہوا اور ایک واقعہ سنیے، حضرت کے ابا حضور کا واقعہ میں بتا رہا ہوں۔ حضور غوث پاک کے اولاد ہیں، پاور کیا ہے ان لوگ کا۔ ایک زمیندار، جیسے ابھی ہمارے حضور پاک یہاں تشریف فرما ہے، بہت بڑے بڑے بھی آئی پی لوگ آ رہے ہیں حضرت کی زیارت کے لیے، ایسا ہی جہاں درویش لوگ کا آستانہ رہتا ہے، دنیا والے آنا ضروری ہے ملنے کے واسطے، کیونکہ دنیا والے کے پاس سب کچھ رہتا ہے، لیکن اللہ کی رحمت نہیں، اللہ کی رحمت ان رحمت والوں سے ملتی ہے، تبھی تو یہ لوگ امیر ہونے کے بعد بھی ان فقیروں کے دربار پہ آتے ہیں۔ تو اب کیا ہوا، ایک بہت بڑے زمیندار آدمی، جب سے شادی ہوئی تب سے لاولد ہے، کوئی لڑکا لڑکی کچھ نہیں، اور زمیندار خاندان میں اگر لڑکا لڑکی نہ ہو تو مایوسی چھا جائے گی، کوئی بھی خاندان ہو، شادی کے بعد اگر لڑکا لڑکی اولاد نہ ہو تو مایوسی ہونا ہی ہونا ہے۔ تو وہ زمیندار آدمی عمر دراز ہو چکے، چلتے 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 حضرت کے بارگاہ میں پہنچ گئے۔ کون؟ حضرت سیدنا روشن علی القادری پاک کے ابا حضور کے بارگاہ میں پہنچ گئے کہ حضور ایک دل کا تمنا، ایک مراد لے کے آپ کے پاس تشریف لائے، سنے ہیں آپ لوگ پہنچا ہوا ہے، بغداد سے آئے ہیں، غوث پاک کے اولاد ہیں۔ بولے ہیں بتائیے کیا کرنا ہے؟ حضور ایک چھوٹی سی تمنا، ایک ارادہ ہے، ایک دلی خواہش ہے کہ میرا ایک بچہ ہو جائے، ایک لڑکا ہو جائے۔ سوچئے اتنا ہی ان کو عرض کرنا تھا حضرت سے، ہمارے حضور پاک کے گرینڈ فادر سے اتنا ہی عرض کرنا تھا، زبان حال سے فوراً ارشاد فرما دیا، جاؤ تمہیں ایک لڑکا ہوگا، اتنا ہی فرما دیا۔ وہ تو زمیندار آدمی تھے، خوش ہو گئے۔ خوش ہونے کے بعد اور کیا، ان کا نام تم غلام محی الدین رکھنا۔ یہ سب سے بڑی کرامت ہے حضرت کی آنے کے بعد یہاں۔ سوچئے ایک لڑکا بھی عطا کر رہے ہیں اور ان کا نام بھی بتا رہے ہیں کہ غلام محی الدین رکھنا، یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے، تمہیں تو ایک لڑکا ہونا ہی ہے، ایک بچہ ہونا ہی ہے، وہ بچی نہیں ہے، وہ بچہ ہی ہوگا، تبھی نہ نام دیا ہے۔ اگر نام نہ دیتے، چلو تمہیں ایک اولاد کی ضرورت ہے، ایک بچے کی ضرورت ہے، چلو لڑکا بھی صحیح لڑکی بھی صحیح، تم خوش خوش، لیکن نہیں، تمہیں لڑکا ہوگا اور ان کا نام کیا ہوگا؟ نام غلام محی الدین رکھنا، یعنی غوث پاک کا غلام۔ یہ زمیندار آدمی تو بہت خوش ہوئے کہ فقیر کے زبان سے نکلی ہوئی بات، تیر اگر نشانہ غلط کرتا ہے لیکن ایک فقیر کی زبان کی بات غلط نہیں ہوتی۔
اب کیا ہوا؟ او ضعیف سے آدمی، او زمیندار آدمی آ کر اپنے بیوی سے خوشی کے مارے یہ تمام واقعات جو ہے بیان کر دیا کہ دیکھو ایک فقیر آئے ہوئے ہیں، درویش آئے ہوئے ہیں باہر سے، بغداد سے، عرب سے، سیریا سے، ہما شہر سے، ان کے پاس ہم گئے تھے، انہوں نے ہمیں دعا دی اور بولے ایک لڑکا ہوگا اور ان کا نام غلام محی الدین ہے۔ تب بوڑھی عورت جو ہے وہ تو بالکل ہکا بکا رہ گئی، بولے تمہارا دماغ خراب ہے، تم بڈھے ہو گئے ہو، تم اپنے عمر کو نہیں دیکھ رہے ہو، ہماری عمر کو نہیں دیکھ رہے ہو، اس عمر میں بچہ، اگرچہ تمہیں ارادہ ہے، اگرچہ ارادہ ہے لیکن ناممکن۔ پھر وہ بڈھا آدمی، وہ زمیندار آدمی حضور کے پاس دوڑ کے گئے کہ حضور آپ تو فرمائے مجھے ایک لڑکا ہوگا، یہ تو میں خوش ہو چکا، لیکن میں جب اپنے بیوی سے کہا تو بیوی تو ماننے سے رہی، وہ تو مان نہیں رہی ہے، کیا کیا جائے؟ اسی وقت حضرت جلال میں آ گئے۔ جلال میں آنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ اے زمیندار، تم جب میرے دربار میں غلام بن کر آئے ہو تو سن لو، جو بات ہماری زبان سے نکل چکی وہ اگرچہ میری زبان سے نکلی لیکن میری زبان میری نہیں ہے، وہ خود خدا کی قدرت کی زبان ہے، وہ اس پہ تم شک مت کرنا۔ گفتہ اللہ بود اگرچہ از حلقوم عبداللہ بود۔ علامہ رومی کا یہ بہت تگڑا ایک شعر ہے، گفتہ اللہ بود اگرچہ از حلقوم عبداللہ بود۔ سنو، ہماری اس بات کو تم شک سے دیکھنا مت، ہماری زبان تم دیکھ رہے ہو کہ ہم ایک انسان بول رہے ہیں نا، ٹھیک ہے ہم اللہ کے انسان ہیں، لیکن وہ ہماری زبان نہیں ہے، زبان سے جو بول رہا ہے وہ اللہ ہے، مان لو، شک مت کرو، چلو گھر چلے جاؤ۔ اب خاموش ہو گئے، کچھ نہیں بولے، گھر گئے۔ الحمدللہ جیسے کہ حضرت فرمائے تو ویسے آثار نمودار ہوئے، آہستہ 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 9 مہینہ گزر گئے اور بیوی حاملہ ہوئی، اور 9 مہینہ کے بعد جو ایک لڑکا پیدا ہوا تو زمیندار خوشی کے مارے تو پھولے نہ سمائے۔ ان کے نام حضرت جیسے فرمائے تھے کہ غلام محی الدین رکھنا، سب سے پہلا اس لڑکا کا نام غلام محی الدین رکھا گیا۔ تو آپ بتائیے، یہ خاندان پاک کا تو یہ پاور ہے کہ یہاں مردہ بھی زندہ ہے اور زندہ بھی مردہ ہو جاتا ہے، جس کا وہ لڑکا نہیں لڑکا ملے گا، اور جس کا لڑکا ہے وہ لڑکا بھی گیا گزرا چلا جائے گا۔ یہ سب ان لوگ کے قبضہ میں ہے، سب۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث شریف میں آیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اُطِیتُ مفاتح الارض۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ نے ہمارے دنیا کے تمام چابیاں کنجیاں ہمارے ہاتھ میں دے دیے ہیں۔ کون؟ اللہ۔ کس کے ہاتھ میں؟ رسول کے ہاتھ میں۔ تمام خزانہ اور دنیا کی جو چابی ہیں ہمارے رسول کے ہاتھ میں ڈال دیے، تو وہی چابی کے مالک رسول ہوئے، اور وہی چابی کے مالک کون ہوئے؟ ہمارے علی و فاطمہ ہوئے۔ وہی چابی کے مالک کون ہوئے ان تمام خزانوں کے؟ وہ حسن و حسین ہوئے۔ وہی چابی کے مالک خزانوں کے کون ہوئے؟ حضور غوث پاک ہوئے۔ وہی خزانے چابی کے مالک کون ہوئے؟ حضرت روشن علی القادری پاک ہوئے۔ وہی چابی کے خزانے کے مالک اللہ کے کون ہوئے؟ ان کے اولاد سیدنا توفیل علی القادری پاک علیہ السلام ہوئے۔ غوث ثانی پاک ہوئے۔ ان کے گدی نشین کون ہوئے؟ سیدنا حضرت القادر مہر علی القادری ہوئے۔ ان کے گدی نشین کون ہوئے؟ ان تمام خزانوں کے مالک حضرت مولا پاک سیدنا مہر علی القادری پاک ہوئے۔ ان کے پاس ان کے گدی
नशीन सैयदना इरशाद अली अल-कादरी पाक हुए। उनसे वो चाबी मिली सैयदना मुस्तरशीद अली अल-कादरी पाक अलैहिस्सलाम को मिली, जो हमारे हुजूर के अबा हैं, जो हमारे हुजूर के वालिद मोहतरम हैं। और हजरत से वो खजाने की चाबी हमारे बड़े हुजूर पाक, छोटे हुजूर पाक, शाहजादा हुजूर पाक को मिले। वही जबान है, वही पावर है, वही निस्बत है, वही नूर है। तो अब आए समझ में कि हमारे हुजूर कहां से तशरीफ लाए, कैसे तशरीफ लाए, कौन है हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के निस्बत में। अब आइए हजरत और आपके बड़े भाई साहब सैयदना ज़ाकिर अली अल-कादरी अलैहिस्सलाम पाक, और बाकी तो सब चले गए अपने वालिद साहब के साथ। तो हुक्म हुआ कि ए ज़ाकिर अली अल-कादरी, यानी बड़े शाहजादा, बड़े भाई आपका, बर्दवान में रह जाओ, मंगल कोट में आलीशान मजार मस्जिद है, आप वहीं रह जाओ। रह गए। और हजरत को हुक्म हुआ कि आप पूर्णिया चले जाओ, बिहार चले जाओ, यानी बिहार को बहार बनाओ, बिहार को बहार बनाओ। अब क्या किए सोचिए, कुर्बानी इसी को कहते हैं। हजरत जब तशरीफ ला रहे हैं अपने साहबजादे को, सैयदना तौफील अली अल-कादरी पाक अलैहिस्सलाम को, अपना बच्चा लड़का है, साथ ले आ सकते नहीं। हजरत तौफील अली अल-कादरी अलैहिस्सलातु रब्बानी पाक को अपने बड़े भाई साहब के पास रख के इस बिहार के रोशनगंज में तशरीफ लाए अकेला। अब क्या है, मोहतरमा शायद थे होंगे, पूरे तमाम हिस्ट्री तो मिलते नहीं। अब क्या हुआ, हजरत आपके साहबजादे को वहीं रख के आए, छोड़े अपने बड़े भाई के पास, और आप यहां तशरीफ फरमा हुए। तो उधर बड़े भाई के जो लड़के थे, साहबजादे थे, आप विसाल फरमा गए। और आपके जो भाई का लड़का तौफील अली अल-कादरी पाक अलैहिस्सलाम, उनको अपने जैसे लड़के से परवरिश किए और बाद में जाकर दामाद बनाए। बड़े चचा हुए, मुर्शिद भी हुए। और साथ साथ जब हजरत विसाल फरमा गए तो गद्दी नशीन वही हुए। सैयदना ज़ाकिर अली अल-कादरी पाक के गद्दी नशीन तौफील अली अल-कादरी पाक हुए, जो हजरत सैयदना रोशन अली अल-कादरी पाक के साहबजादे हैं। अब आइए वो चैप्टर वहीं तक, और वही तौफील अली अल-कादरी पाक अलैहिस्सलाम के नस्ल पाक से चलते चलते हमारे फिलहाल जो 3 हुजूर पाक हैं, आप लोग तो बारहा जियारत किए हैं ना, बड़े हुजूर पाक, छोटे हुजूर पाक, शाहजादा हुजूर पाक को। उन्हीं तौफील अली अल-कादरी पाक सैयदना रोशन अली अल-कादरी पाक के खानवादा शरीफ हैं, इनके औलाद हैं। अब आइए मुख्तसर में मैं आपको 10 मिनट में समझा देता हूं कि अब जो सैयदना रोशन अली अल-कादरी पाक यहां तशरीफ लाए, क्या हुआ कि हजरत यहां 14 साल रहे। 1766 में तशरीफ लाए बंगाल में, और 1767 में 1767 में इस बिहार में तशरीफ लाए रोशनगंज में हजरत। और वहां से लेकर 14 साल तक यहां के लोगों में दीन इस्लाम की मेहनत तबलीग फरमाते रहे, लोगों को राय हिदायत से नवाजते रहे। उसके बाद अब विसाल फरमा गए। अब आइए, यहां के जो पुराने आदमी हैं उन लोगों से हम लोगों ने खुद सुना कि हजरत यहां विसाल से पहले जैसे हम लोग को हिफाजत फरमाते थे, वैसा ही हजरत विसाल के बाद भी हमें हिफाजत फरमाते हैं। लतम बड़े वगैरह में एक दफा राइड लगी थी, बहुत भयंकर राइड। तो पता चला वो लोग मारने के लिए आ रहे थे हिंदू लोग हमारे मुसलमान भाइयों को। तो देखा रात के अंदर घोड़े पर सवार और माथे पर पगड़ी और हाथ में तलवार लेकर पूरे रास्ता भरमार है फौजों के, मुसलमानों के। देखकर हैरान हो गए हिंदू लोग, वहीं से वो लोग पीछा छोड़ के भागे।
یہ تو آپ لوگ کے گھر کا واقعہ ہے، آپ لوگ کے تو مربی لوگ بتاتے ہیں ہمیں۔ تو آپ بتاؤ، کہیں آ کر کچھ سوچ لیجئے کہ جو وہابی دیوبندی جماعت اور دوسرے جو لوگ بدعقیدے کے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ ولی اللہ کی محبت اولیاء اولیاء زندہ نہیں، اولیاء اولیاء کے پاس کیوں جاتے ہیں، وہ لوگ تو مردہ ہیں۔ تو مردہ ہوتے تو یہ مدد ہمیں کرتے، مردہ تم ہو، تم مردے ہو، ہم مردے کے پاس جاتے نہیں، جو زندہ اسی کے پاس ہم جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اب آئیے، ایک دفعہ آپ کے ماننے والے غریب آدمی ہے، اور ایک امیر سا آدمی، اس کے زمین جائیداد تھی، اس غریب آدمی کا تھوڑی سی زمین تھی، وہ لٹھیال آدمی جو ہے زمیندار، وہ جا کر اس کے تمام دھان کو کٹوا لیا، اور وہ ادھر گیا نہیں، کیونکہ اس سے کہا نہیں، اس سے وہ طاقتور نہیں ہے، غریب ہے۔ وہ ادھر جانے کے بجائے یہاں آ کے گر گیا کہ میرا مولا داتا تو ہی ہے، تو ہی روشن ہے، تو روشن ضمیر ہے، تو میرے دل کو دیکھتا ہے، میرے دل کے کیا حالت ہے تو جانتا ہے، میرے دھان سب کاٹ کے لے گئے، تو ہی دھان دے ہمیں، تو ہمیں بچا۔ تو پتہ چلا کیا، جو دھان کٹ کے لے گئے تھے نا، اس کے بعد دیکھا گیا تو جو کٹنے کے بعد جو آپ کو باقی جو حصہ رہ جاتا ہے دھان کا، اس سے اچانک خدا کی کیا کرشمہ قدرت ہے، اس سے پھر پودے نکلے۔ پودے نکلنے کے بعد اس میں دھان آئے، اور دھان آنے کے بعد اتنا دھان ہوا، وہ کٹنے کے بعد حیران ہو گیا کہ کئی بیگھوں میں وہ دھان ہوتا ہے۔ یہ تو یہیں کی کرامت ہے، یہ حضرت کا دیا ہوا ہے۔ تبھی نہ یہ لوگ آتے ہیں، غریب لوگ آتے ہیں، آپ لوگ تبھی نہ دور دور سے آئے ہیں، کیوں؟ ایسا ہی ابھی سوتے گھر میں آرام ہوتا کہ نہیں، چلو بابا کے در پہ حاضری دے آتے ہیں۔ اب آئیے ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی حافظ صاحب ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المدانی الجود والکرام وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم صلاۃ وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم وعلی سیدنا غوث الاعظم والارض سیدنا مرشدنا المکرم۔ دیکھیے یہاں یہ مزار خانقاہ اور یہ مسجد کیسے بنی، ہم چھوٹی سی بات کر کے نکل جائیں گے، آپ سب تیار ہیں؟ آج سے لگ بھگ 89 یا 80 1900 ایک دفعہ وہیں خادم تھے خلیل صاحب، آج سے مطلب کتنے ہوئے، 40-42 سال ہو گئے، خادم تھے خلیل صاحب۔ خلیل صاحب حضرت کے سیوا میں لگے ہوئے ہیں، خدمت میں لگے ہوئے ہیں، اچانک ایک رات کو خواب میں حضرت جلوہ فرما ہوتا ہے، اے خلیل! خلیل کی تو قسمت چمک جاتی ہے کہ مرشد خواب میں آئے، بولے سنو، کلکتہ سے میرے بیٹے آ رہے ہیں، میرا لڑکا آ رہا ہے کلکتہ سے، تم ایک کام کرنا، چھتری، لوٹے اور پانی کا بندوبست کرنا، اے میں تمہیں کہتا ہوں۔ تو کہا کہ حضور کیسے پہچانیں گے آپ کے لڑکے؟ تو اسی وقت تمام جیسے پہچانا جاتا ہے حضرت بول دیا خواب میں، اور ادھر سے ہمارے چھوٹے حضور پاک آلریڈی چل دیے، کہاں سے؟ کلکتہ سے، یہیں کے لیے نہ پہچان، نہ کوئی مہمان، نہ کوئی پریچائے، نہ کوئی راستہ، نہ کوئی جان بہن، نہ کوئی آپ کو اتنے آرام سہولت، کچھ نہیں۔ یہ تو آپ لوگ کو معلوم ہے، ہم بھی آتے تھے شروع میں دیکھتے تھے۔ تو اب کیا ہوا، حضرت جب تشریف لائے تو آنا تھا، آباد ہونا تھا، روشن کو اور دوسرے مرتبہ تمام ایریا کو روشن کرنا ہے۔ حضرت سیدنا چھوٹے حضور پاک کعبہ و قبلہ ابھی جو فی الحال حاضر ہے خانقاہ شریف میں، تشریف لائے۔ خلیل صاحب جا کر قدموں پہ گر گئے کہ حضرت آپ ہی ہیں، کہ آپ ہی کے لیے مجھے خواب میں دکھلایا گیا، لیجئے آپ کی امانت، ہم تو خادم ہیں، اور آپ آنے کے لیے مجھے یہ کہا گیا کہ چھتری اور لوٹے اور پانی کا بندوبست کر رکھنا،
تو حضور میں آپ کے لیے تمام بندوبست کر رکھا ہے، اور وہاں ایک چھوٹا سا گھر بنایا ہے، گھاس پھوسا لکڑی وغیرہ سے، چلیے حضور اس میں آپ آرام فرمائیے۔ تو حضرت چھوٹے حضور پاک کعبہ و قبلہ وہاں آرام فرما ہوئے۔ اور بتاؤں اس وقت پانی کا ماحول نہیں تھا، بارش کا موسم نہیں تھا، سوکھا موسم تھا، لیکن چھتری کا کیا کام؟ غضب، حضرت لیٹے ہوئے ہیں لیکن تمام خبر حضرت کو معلوم ہے، اس لیے کہ اولاد رسول ہیں۔ حضرت فرمائے کہ چھتری کو بندوبست کرنا، تو ہمارے چھوٹے حضور پاک کعبہ و قبلہ جب یہاں تشریف فرما ہوئے ہونے کے بعد اچانک بادل چھا گیا آسمان میں اور بارش، گرجدار بارش ہونے لگی۔ تو سوچئے اپنے لڑکے کو بھی بلا رہے ہیں، اپنے بچے کو بھی بلا رہے ہیں، اپنے شہزادے کو بھی بلا رہے ہیں، اور پانی میں پریشانی نہ ہو چھتری کا بھی بندوبست کروا رہے ہیں۔ یہ پیر ہیں حضرت سیدنا روشن علی القادری پاک علیہ السلام، یہ ایسے پیر ہیں، یہ پیر نہیں ہے، پیر بنانے والے مرشد ہے۔ ان کے لیے تو پیر چھوٹا سا لفظ ہے، پیر کیا، یہ لوگ تو چور کو پیر بنا دیتے ہیں، چوروں کو پیر بنا دیتے ہیں۔ یہ لوگ خاص الخاص ہیں اہل بیت رسول، کہ جس پر نگاہ پڑ جائے وہ خود ولی ہو جائے۔ اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا، نگاہ غوث میں بدلتی، نگاہ غوث میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ نگاہ روشن علی القادری میں وہ طاقت دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، کہ آج یہاں سے کوئی خالی نہیں لوٹا۔ میں آ کر خبر لے رہا تھا کہ بھائی یہاں جو اس نے کہا کہ کل اور زیادہ بھیڑ ہوگی، کہاں سے؟ تمام علاقے سے آئیں گے۔ کیوں آئیں گے بھائی؟ کھسی لے کے، کوئی مرغا لے کے، کوئی اور کچھ لے کے، کوئی اور کچھ لے کے، کیوں؟ کیا سبب ہے؟ کوئی مردہ کے پاس یہ سب لے جاتا ہے؟ جیسے وہاں بھی لوگ کہتے ہیں کوئی وہاں بھی کے گھر میں تو نہیں لے جاتا ہے، وہاں بھی عالم لوگ تو زندہ ہے، اس کے پاس تو کوئی نہیں لے جاتا ہے کہ چلو امام صاحب میرے کھسی لے لو یا مرغا لے لو، وہ لوگ تو زندہ ہے۔ اور وہی لوگ ہمارے ولی اللہ کو مردہ کہتے ہیں، لیکن دیکھو تمام جو عاشق ہیں، یہ عاشق لوگ یہی مرغا بھی لا رہے ہیں، کھسی بھی لا رہے ہیں، اور یہ کھانا بھی کھا رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ تو لہٰذا اس مردہ نہیں بلکہ یہ لوگ ایسے زندہ ہیں، ان کے ٹھوکر سے ہمارے مردہ تقدیر بھی بدل جاتی ہے، ہمارے قلب بھی زندہ ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ یہ بارونق علاقہ جو بن گیا، یہ ہمارے حضور پاک، فی الحال بڑے حضور پاک، چھوٹے حضور پاک، شہزاد حضور پاک، تین حضور پاک جو آپ کے چشم چراغ ہے، سیدنا روشن علی القادری پاک کے چشم چراغ ہے، سمجھ لیجئے ان سے محبت کرنا، روشن علی القادری پاک سے محبت کرنا ہے۔ اے تینوں حضور کے دامن تھام رکھو، تب روشن علی القادری پاک کے آپ سے محبت ہوگی، اور روشن علی القادری پاک سے محبت کرو گے تو غوث پاک سے محبت ہوگی، اور غوث پاک سے محبت ہوگی تو رسول پاک سے محبت ہوگی۔ اللہ ہم سب کو ان سلسلہ اور اس خانوادہ شریف سے تعلق اور ناطے جوڑے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔